ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے۔ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پورا یورپ اس آگ کی لپیٹ پہ آنے والا ہے، پورا یورپ جلنے والا ہے جو فرانس میں ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس سے نابلد ہیں، اگر آپ اس سے ناواقف ہیں تو جان لیجئے کہ یہ بہت بڑی کمزوری ہے جس کا اکثر فائدہ اور دشمن اٹھاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ یورپ میں ہو رہا ہے اس کا الزام آپ پہ لگ رہا ہے۔ جی ہاں، آپ پر یہ الزام ہے کہ یہ سب کچھ آپ کا کیا دھرا ہے، یہ سب کچھ اسلام کا اور مسلمانوں کا کیا دھرا ہے۔ ہمیں علم بھی نہیں ہے اور ہم یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے ہم مختلف خواب سجا کے بیٹھے ہیں کہ کل کو اپنا بیٹا یا بیٹی کو یورپ بھیج دیں گے یا خود یورپ چلے جائیں گے، مغربی زندگی کو انجوائے کریں گے۔ لیکن آپ شاید اس بات سے علم ہے کہ اگلے چند منٹ میں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ناظرین، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یورپ کے دروازے اب آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ بہت ہی بڑا کھیل ہے جو رچایا گیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ جان بوجھ کر بائی ڈیزائن بائی پلان ایسا کیا گیا ہے یا پھر اس موقع کا انتظار کیا جا رہا تھا اور اب اس کو بہانہ بنا کے تمام تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگ اور بالخصوص مسلمان ان کی انٹری بین کی جا رہی ہے۔ فرانس کا آپ کے یورپ گھسنے کو بین کرنے سے کیا تعلق ہے؟ فرانس میں ہونے والے جو دنگے فساد ہیں اس کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں پڑھا ہے کہ یہ آگ اب پورے یورپ میں پھیل رہی ہے۔ کیا یہ یورپ کا انت ہے؟ کیا اس کو یوں کہہ لیں کہ یورپ کا اپوکلپس کہا جائے تو کیا غلط ہوگا؟ میں اپنے چند منٹ میں آپ کو بتاؤں گا ناظرین کہ اصل وجہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ جو کچھ فرانس میں ہو رہا ہے۔ ایک شخص کی، ایک نہتے شخص کی، 17 سالہ لڑکے کی ہلاکت ہی کیا وجہ ہے ان تمام دنگے فسادات کی ہے؟ اس کے پیچھے کہانی کچھ اور ہے اور کس طرح سے پورے یورپ میں یہ آگ پھیلتی جا رہی ہے، لیکن اس کا خمیازہ بالآخر آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اور خاص طور پہ جو پاکستانی، جو مسلمان اس وقت غیر ممالک میں رہ رہے ہیں، یورپی ممالک میں رہ رہے ہیں، میرے خیال میں اب جو حالات اور واقعات میں دیکھ رہا ہوں، جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں تھوڑی دیر میں، میرے سامنے اس وقت لیپ ٹاپ میں فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، اس کے مطابق شاید ان کا بوریا بستر بھی گول ہونے لگا ہے۔ یہ میں پاکستان میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، پاکستانیوں کے لیے بات کر رہا ہوں، تو میں بالخصوص بات کروں گا اوورسیز پاکستانیز کی، کیونکہ بدنام سب سے زیادہ ہم ہی ہے ناظرین۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایگزیکٹلی ہو کیا۔ ایک صحافی ہے وہاں کا، ایک بہت ہی یوں کہہ لیں کہ ووکل، پال گولڈنگ اس کا نام ہے۔ پال گولڈنگ ان کئی لوگوں میں سے ایک ہے کہ جو مسلسل اس بات کی وکالت کر رہا ہے کہ جو فرانس نے اور فرانس جیسے دیگر ممالک نے رحم کھا کے جنگ زدہ تیسری دنیا کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگوں کو اپنے ملک میں آ کے رہنے کی اجازت دی تھی، کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ کیونکہ فارچونیٹلی، قسمت سے یا بدقسمتی سے، عجیب میں کیا بات کہوں، انفارچونیٹلی میں کہوں گا اس بات کو، کہ فرانس میں اس وقت جو کچھ ہو، جو دنگے فساد ہو رہے ہیں، جو لوگ یہ دنگے فساد کر رہے ہیں، وہ فرانسیسی باشندے نہیں ہیں۔ یہ اب ایک فیکٹ ہے، میں اس سے نظر نہیں چرا سکتا۔ انفارچونیٹلی وہ فرانسیسی باشندے نہیں ہیں اب تک جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں۔ ہاں، ان لوگوں نے نقاب کیے ہوتے ہیں، چہرے چھپائے ہوتے ہیں، کئیوں نے تو ایک طرح کے یونیفارمز پہنے ہوتے ہیں، یعنی کالے رنگ کا لباس پہنا ہوتا ہے، پینٹ اور شرٹ کالی ہوتی ہے، ماسک بھی کالا ہوتا ہے۔ یہ لوگ زبان بھی ڈیفرنٹ بول رہے ہوتے ہیں، افریقی زبان، عربی بول رہے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں نے اس وقت وہاں پہ جو اس وقت دھما چوکڑی مچا رکھی ہے، پولیس اسٹیشن جلا دیا انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ کو جلا دیا۔ میرے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، میں آپ کو بھی بتاؤں گا کہ کیا کیا کچھ انہوں نے اب تک جلایا ہے۔ اور اس وقت ٹوٹل انارکی ہے فرانس میں، آپ سڑک پہ پیدل چل نہیں سکتے، آپ کو یا مار دیا جائے گا یا لوٹ لیا جائے گا ناظرین۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ اکثر مسلم کنٹریز سے تعلق رکھتے ہیں۔ پال گولڈنگ جیسے لوگ اس بات کو مسلسل ہیمر کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان مسلمانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جن کو ہم نے اپنے ملک میں آ کے رہنے کی اجازت دی۔ اب کیا ہوا؟ اب برطانیہ میں بھی ایک کیمپین شروع ہو گئی ہے۔ برطانیہ میں جو وہاں کی سول سوسائٹی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ تو برطانیہ لگتا ہی نہیں، یہاں پہ گورے کم دیسی زیادہ نظر آتے ہیں۔ اور ایگزیکٹلی اسی قسم کا احتجاج ناظرین ہنگری میں بھی شروع ہو چکا ہے۔ ہنگری میں انہوں نے بجٹ کے اندر کچھ کٹس لگائے۔
اس کو دیکھتے ہوئے وہاں کی عوام باہر نکل آئی۔ اب ہنگری میں بھی امیگرنٹس کی بہت بڑی تعداد ہے، غیر ملکیوں کی بہت بڑی تعداد ہے، وہ بھی احتجاج کر رہی ہے۔ تو ایگزیکٹلی فرانس جیسا ماحول تو میں نہیں کہوں گا کہ وہاں پہ ویسے کا ویسا ماحول ہے، لیکن کئی گنا جو ہے وہ وہاں پہ مظاہرے اب شدت اختیار کر چکے ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ صورتحال فرانس کی طرف چلی جائے گی۔ اور اب یہی خدشہ برٹن کو یعنی برطانیہ کو پڑ گیا ہے کہ جتنی بڑی تعداد ایکسپیٹس کی، ایکسپیٹریٹس کی یعنی غیر ملکیوں کی، امیگرنٹس کی برطانیہ میں موجود ہے، انگلینڈ میں موجود ہے، شاید ہی کسی اور ملک میں ہوگی۔ اور پاکستانیوں کی تو بہت بڑی تعداد موجود ہے وہاں پہ، پاکستانی، انڈینز، عرب، افریقی مسلم ممالک کے لوگ بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ موجود ہیں۔ اب ان کو خدشہ اس بات کا پڑ گیا ہے کہ یہاں پہ تو باقاعدہ پورے علاقے ہیں جو کہ اب جس طرح مجھے اب یاد نہیں ہے، شاید یہ ایک علاقہ ہے لندن کا، میرے ذہن میں آ جائے گا، وہ علاقہ مشہور ہے کہ وہاں صرف پاکستانی رہتے ہیں، کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں صرف ہندوستانی رہتے ہیں۔ تو وہاں پہ اگر یہ لوگ اگر اپنی آئی پہ آ گئے اور انہوں نے یہی کام شروع کر دیا جو فرانس میں ہو رہا ہے، تو برطانیہ تو کہیں نہیں رہے گا۔ اب صورتحال یہ ہے، میں اس کو کیا کہوں، میں اس کو مقافات عمل کہوں۔ یعنی فرانس نے 72 ممالک کو کولونائز کیا تھا، جیسے ایک زمانے میں تاج برطانیہ کی حکومت آدھی دنیا پہ بلکہ آدھی سے زیادہ دنیا پر تھی اور اس کا سورج کبھی ڈوبتا نہیں تھا، اسی طرح سے فرانس کی حکومت 72 ممالک پر تھی۔ اتنا سا ملک ہے اور 72 ممالک پہ حکومت کر رہا تھا، وہاں کے لوگوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اب انہی ممالک کے لوگ اٹھ کے فرانس آ گئے، اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے آنے کیوں دیا، یہ بھی تو ایک وجہ ہے نا کہ بھئی ایسا ہونے کیوں دیا فرانس نے یا ان یورپی ممالک نے۔ اس کی وجہ ہے چیپ لیبر۔ جی ہاں، ان لوگوں کو سستی لیبر ملتی تھی ان کی شکل میں، ان مائیگرنٹس کی شکل میں، ان غیر تارکین وطن کی شکل میں ان کو سستے مزدور ملتے تھے، چیپ لیبر مل جاتی تھی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک تو دنیا میں اپنا نام بنانے کے لیے ان کو آنے دیا، پھر ان کو ایڈ بھی مل جاتی تھی یو این او سے ادھر ادھر سے کہ جناب دیکھیں ہم اتنے بڑے پیمانے پہ تارکین وطن کو سنبھال رہے ہیں۔ جیسے پاکستان کتنے عرصے تک 40 لاکھ تارکین وطن جو افغانی تھے، ان کو ہم نے پالا، آج تک پال رہے ہیں، ان کے نام پہ ایڈ لیتے رہے امریکہ سے اور دیگر ممالک سے، ہم نے ایسا کیا۔ تو باقی وہ بھی، ان کو بھی پیسے آتے، مفت کے پیسے آتے، کسی کو برے نہیں لگتے۔ یہی کام فرانس اور باقی ملک بھی کر رہے تھے، تو انہوں نے ان کو آنے دیا۔ اچھا اب ہوا کیا ہوا ناظرین، یہ بیسکلی کچھ حد تک قصور ان کا بھی ہے، یہ جو غیر ملکی تارکین وطن ہیں، ان میں سے اکثریت وہ لوگ ہیں جو اپنے اپنے ممالک میں چھوٹے موٹے ٹچے کام کیا کرتے تھے، جرائم پیشہ لوگ تھے۔ یہ بہت ایک بڑی تعداد ہے جو جرائم پیشہ لوگوں کی ہے، جو یہاں سے بھاگنا چاہتے تھے، جو کہ انلیگل وہاں پہ جانا چاہتے تھے، یہی کشتیوں میں سوار ہو کے جانا چاہتے تھے جو پچھلے دنوں ڈوبی بھی ہے کشتی۔ تو ان لوگوں کو چونکہ ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہوتے تھے، لہٰذا ان کو بہت سستے داموں وہاں پہ فرانس میں اور دیگر ممالک میں نوکری پر رکھ لیا جاتا تھا۔ اس سے ان کے خرچہ پیسے بچ جاتے تھے، ان حکومتوں کے، ان کی معیشتوں کے پیسے بچ جایا کرتے تھے۔ لہٰذا اسے تھرڈ ورلڈ کنٹری سے انتہائی تھرڈ کلاس لوگوں کو جب اٹھا کے لے جایا گیا وہاں پہ اور لے جایا گیا، تو ناظرین صورتحال یہ بنی کہ انہوں نے وہاں پہ کام تو کرنا چاہتے نہیں تھے، وہاں کی سوسائٹی میں بلینڈ ان تو وہ ہوئے نہیں، انہوں نے جا کے وہاں پہ یہی کام کیا جو وہ اپنے ممالک میں کیا کرتے تھے، دنگے فساد اور لوٹ مار۔ تو ناظرین یہ صورتحال ہے اس وقت فرانس کی، اور یہ صورتحال ہے اس وقت پورے یورپ کی، جو کہ لگ رہا ہے کہ ہونے جا رہی ہے۔ اور اب سب نے اگلا کام کیا کرنا ہے، انہوں نے اب مائیگرنٹس کے یعنی اپنے دیگر ممالک سے آنے والے لوگوں کے لیے دروازے بند کر دینے ہیں، اور اس کا اندیا انہوں نے دے دیا ہے۔ ہاں البتہ مجھے اس بات کا بھی خدشہ ہے جو آلریڈی وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں اور دوسری تیسری نسل سے رہ رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ کیا ان کو بھی واپس ان کے ممالک میں بھیجا جائے گا؟ ایک بہت بڑا سوال ہے، اس کا جواب میں بہت جلد تلاش کر کے لاؤں گا، لیکن اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے، پیج کو فالو کیجئے تاکہ وہ میری اگلی ویڈیو اس حوالے سے آپ مس نہ کر پائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے ناظرین، اللہ نگہبان۔